اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے ساتھ ہی انہیں ایک ذمہ داری تفویض کی تھی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اور انہیں اس بات کی تاکید کی کہ اپنی اپنی قوم و ملت کو یہ بات سمجھاؤ کہ عبادت صرف ایک اللہ ذوالجلال اور طاغوت سے بچ جائے۔ اللہ ذوالجلال نے مخلوق کی اصلاح کے لیے صرف انبیاء علیہم السلام کو ہی ذمہ داری نہیں سونپی، بلکہ خود اللہ ذوالجلال نے اصلاح کے بعد انسان کی کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ جنت میں اللہ ذوالجلال کا مہمان بنے، مالک الملک میں خود بھی اس کی دعوت۔ اللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کی اصل جگہ تو جنت ہے، اس دار السلام کی طرف مالک الملک نے خود دعوت، اپنی دعوت پر کفایت نہیں کی بلکہ اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا جن کو سرتاج رسل بنایا۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ بھی اپنے رب کی طرف بلائیے، اپنے رب کی دعوت دیجیے۔ یہ صرف سرتاج رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حکم نہیں ہوا، یہ حکم چونکہ تمام انبیاء کو تھا، اس لیے آج قرآن مجید کو اگر ہم کھولتے ہیں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں گزارے، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی۔ یہ آیت ہمیں مشن کا وہ زاویہ بتا رہی ہے جس کو میں اور آپ آج سمجھنے سے قاصر، اور وہ زاویہ یہ ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دعوت کے لیے 8 گھنٹے ذمہ داری ادا کر دی ہے تو دعوت پوری ہوگی، کسی کو بات میں سنا سکا ہوں، میں سمجھا سکا ہوں، یا کسی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، میری 8 گھنٹے ڈیوٹی تھی اور وہ ختم ہو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اپنی صلاحیت کو قوم و ملت کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی نوک پلک درست کرنے کے لیے، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں سے متعارف کروانے کے لیے، اور صحابہ کرام کے عملی نمونے دکھانے کے لیے جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، خواہ وہ میری زبان کی گفتگو ہو یا میری قلم کی وہ کتابت ہو، یا میں کسی کی رہنمائی کر سکتا ہوں، کسی کو مشورہ دے سکتا ہوں، کہیں وقت دے سکتا ہوں، کہیں مال پیش کر سکتا ہوں، کسی بھی زاویے سے اگر میں اس اصلاح کے خوبصورت عمل میں شریک ہو جاؤں تو یہ میری دنیا کی سب سے بڑی سعادت۔